السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضرات محترم، بڑی ہی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو جا رہا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت سے پا لیا، لیکن جب ہم اپنے ضمیر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے کما حقہ اس کا احترام نہیں کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطاؤون التوابین، اور ان خطا کاروں میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے متعلق خود اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، غلطیوں کا اعتراف کر کے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے روبرو اپنی خطاؤں سے جھولیاں بھر کے اس کے سامنے رکھ کے شرمندہ ہو کے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ موسم بہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، پورے سال میں اس جیسے دن ہمیں نہیں ملیں گے۔ اگر ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں تو پھر ہماری زندگی ساری کی ساری ایسے ہی خطاؤں میں گزرتی جائے گی۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر جو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے بڑی ذات ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کس باغ کی موڑی ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر خود اللہ سے 100 بار روزانہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہے کہ رات کو کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو اللہ نے تمہاری ساری خطائیں معاف نہیں کر دی؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ عائشہ، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے میری ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ کیوں کھڑے ہوتے ہو اتنی دیر تک؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی
جو اپنی سواری پہ بیٹھے اپنا کھانا پینا سارا کچھ اس پہ سوار کر کے سفر کے لیے نکل گیا، راستے میں اچانک وہ کسی جگہ پڑاؤ کیا تو اس کی سواری گم ہو گئی۔ جب اسے جاگ آئی نیند سے تو اٹھ کے دیکھنے لگا میری سواری نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے سواری کے اوپر تھا، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، جو کچھ بھی سامان تھا وہ سواری پہ تھا، تو سواری غائب تھی۔ اب وہ سواری کی تلاش میں نکلا، کبھی دائیں طرف دوڑتا ہوا گیا، کبھی بائیں طرف گیا، کبھی سامنے کبھی پیچھے، جدھر کو منہ اٹھایا وہ دوڑتا اپنی سواری کو تلاش کرتا رہا، لیکن تھک گیا، ہار گیا، اس کو اس کی سواری نہیں ملی۔ اور پھر وہ اس انداز سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ اب میری موت کے سوا میرا کوئی چارہ باقی نہیں رہا، کسی طرف نہیں جا سکتا، اتنا تھک بھی گیا اور بے آسرا بھی ہو گیا۔ اب وہ اسی تھکاوٹ سے اس کو نیند آ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے اس کی نکیل پکڑی اور اتنا خوش ہوا کہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر ہم توبہ نہ کر سکیں، اپنے گناہوں سے جھولیاں بھر کے لے جائیں، تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کس کام کی ہے؟ عزیزان محترم، یہ تھوڑے سے دن ہمیں ملے ہیں، ہمیں چاہیے کوشش کر کے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ باقی رہ گئی یہ نیکیاں، اللہ کی قسم نیکیاں بھی کسی کام کی ہوں گی تو کام آئیں گی، ہم نہیں جانتے کہ ہماری نیکیاں بھی کسی کام آ سکتی ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیکیاں، آدمی کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور راستے میں اٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، ابھی نہیں، اس کو پیش کرو۔ اس نیکیوں والے اس پلے کو آسمان کی طرف جب اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں پہنچنے نہیں دیتے، وہیں لٹکا رہتا ہے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا باقی ساری ٹھیک ہیں اس کی نیکیاں، لیکن اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہے۔ جب تک یہ اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل سے صاف نہیں کرے گا، اس کی نیکیاں بھی اوپر نہیں جائیں گی۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ۔ اور جو آدمی ایک طرف نیکیاں کری جاتا ہے اور اس سے شرک ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ویسے ہی ضائع ہو گئیں۔ اس نے شرک کیا، حَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کی نیکیاں اس شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ ہم شرک کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنی باریک چیز ہے کہ ہم شرک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سارا دن پتہ نہیں کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ عصر کے قریب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑا سا جھک کے چل رہے تھے۔ تو ان کے شاگرد رشید سامنے سے آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت آج کیا بات ہے، آپ نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ابھی دودھ پیا تھا، دودھ نے میرے پیٹ میں درد لگا دیا ہے۔ اتنی سی بات ہوئی، وہ بھی چلے گئے اپنے کام کے لیے، شاگرد بھی چلے گیا۔ شام ہوئی، رات ہوئی، وہ کہتے کشف کی حالت طاری ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے پوچھا ابو حنیفہ دنیا سے میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں،
خطاؤں کے سوا کیا ہے انسان کے پاس؟ ایک بات میرے پاس ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ویڈیو ان کے سامنے رکھ دی، وہ چلا دی مشین، فرمایا ابھی دیکھ تو کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ میں نے دودھ پیے ہے، دودھ نے میرے پیٹ میں درد ڈال دیا، وہ تیرے پیٹ میں درد ڈالنے والا دودھ تھا یا میں تھا؟ تو نے دودھ کو میرا شریک ٹھہرا دیا اور کہتا ہے میں نے شریک نہیں ٹھہرایا۔ اسی وقت توبہ استغفار کی کہ اللہ مجھے معاف کر دو۔ یعنی خیال رکھنا چاہیے کہ شرک کی وجہ سے بڑے بڑے عمل، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بڑے بڑے عمل کیا؟ مسجد بنانا کوئی چھوٹا کام ہے؟ مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتہ فی الجنہ، جس نے دنیا میں کسی کے لیے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بناتے۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جس آدمی نے بیت اللہ چھوڑ بیت اللہ کو بنایا، ایک عام مسجد ہے، ایک گھر میں مسجد ہے، ایک ڈیرے پہ مسجد ہے، ایک محلے کی مسجد ہے، ایک شہر کی مسجد ہے، ایک بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ خستہ حال ہو گیا، اس کو گرایا تو اس کو بنانے کے لیے مکے کے سارے لوگ سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ مکے کے سارے سردار چندہ اکٹھا کرنے لگے تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ چندہ اپنے گھر سے وہ آدمی لے کے آئے جس کے پاس حلال کے پیسے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے بیت اللہ، اس میں حرام کا کوئی پیسہ ہم نے نہیں لگنے دینا۔ اور پھر کئی آدمی ایسے بھی تھے جنہوں نے پیسے اپنے واپس کر لیے، اور بالکل حلال کی کمائی کے جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ ان پیسوں سے تو بیت اللہ پورا تعمیر نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں؟ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنا حصہ جو ہے نا یہ چھوڑ دو، باقی حصے کی چھت ڈال دو۔ اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ گول سا دائرہ ایک چھوڑا ہوا ہے ابھی تک کہ اسی طرح وہ حتیم چھوڑ دیا انہوں نے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پورا بنا لیتے، حتیم کو چھوڑ کے باقی حصہ انہوں نے پورا کر کے بنا لیا۔ قیامت کے روز جب ان لوگوں کے نامہ اعمال آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لَحَبِطَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ۔ اس وقت حیران ہوئی دنیا کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکایت الحاج ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے، حاجیوں کو ستو پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم کہتے ہو یہ کیا ہوا، میں تو ان کا میزان بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ تو بے انصافی ہے کہ میزان کیوں نہیں رکھنا، ان کی نیکیاں بھی تولو ان کی برائیاں بھی تولو۔ فرمایا کیسے تولا جائے ان کی نیکیوں کو کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے شرک کر کے اپنے عمل سارے ضائع کر لیے، ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے برائیوں کے، اور برائیاں ایک پلے میں رکھوں دوسرے پلے میں کیا رکھوں؟ ان کا حساب ہی نہیں۔ یعنی اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود قیامت والے دن ان کو کچھ حاصل نہ ہوا ایک شرک کرنے کی وجہ سے۔ اور جو مومن ہے جو شرک نہیں کرتا سچے دل والا ہے، قیامت کا دن آیا اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر کی امت کو اشارہ کر کے فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنی معافی طلب کرتا ہے اپنے رب سے،
تو اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ وقت آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی کا حساب ہی نہیں، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اگر مجھ سے غلطی نہ ہو تو ایک ایسی حدیث بھی ہے کہ ہر 70,000 میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 داخل کر دے گا اللہ قیامت والے دن۔ اللہ کی اتنی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت ملے گی کب؟ جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خالی دامن رہ جائیں اور رمضان اپنی رحمتیں برسا کے نکل جائے۔ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قرآن کی جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ مسجد کی رونقیں، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، رونقیں بڑھ رہی ہیں مسجد کی، لیکن اپنے مطلب کی نماز پڑھی چلے گئے۔ تھوڑا تھوڑا اللہ کی رحمت کو آواز دینی چاہیے، اللہ کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ اللہ کتنے راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، جتنی دیر تک بیٹھا رہے باوضو، اس کے وضو ٹوٹنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز میں ہی لکھ دیتے ہیں۔ اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ نشاور کر رہے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، بھاگنے کی کوشش کرتے، چلو نماز پڑھ لی، نکلو جا کے سو جاؤ، اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ یہی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کو سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہونا۔ بہت بڑی چیز ہے دعا۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تو آپ نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہا، میرے صحابہ معاذ بن مالک کے لیے دعا کرو۔ تو سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، معاذ بن مالک کے لیے دعا فرمائی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی جس پر اتنے خوش ہیں، اللہ اس پہ کتنا راضی ہوگا۔ ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے دعا، دوسروں کے لیے کیا کریں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے در پہ بیٹھے اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ لیں۔ دوسروں کے لیے تو چھوڑو، اپنے لیے مانگنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، تھوڑے سے دن باقی ہیں، کوشش کر لو کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیاں بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں کی جیبیں خالی ہیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ان کی جیبیں بھر دے۔ اللہ جن کی جھولیاں خالی ہیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بتقاضۂ بشریت ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء۔ اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کرنے کی جرت کرتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیرے در پہ دستک دیتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔